السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، دس از محمد طاہر رضا۔ آج میں آپ کے سامنے میرا بیٹا اپنی مورل سٹوری جو ہے لاسٹ سیگمنٹ کی لاسٹ مورل سٹوری آج آپ کے سامنے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ دا نیم آف دیٹ مورل سٹوری از، آپ کو مورل لیسن لکھنا ہے، اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ۔ اصل میں ضرورت میں جو آپ کا دوست ہے وہی آپ کا صحیح دوست ہے۔ دوسرا اس کا پاسبل مورل بن سکتا ہے، نیور ٹرسٹ سیلفش فرینڈس، خود غرض دوستوں پہ کبھی بھی ٹرسٹ مت کریں۔ اوائڈ فیئر ویدر فرینڈس، فیئر ویدر کہتے ہیں مفید موسم، جو آپ کے لیے فی الحال بہتر موسم ہوتا ہے اس کو فیئر ویدر کہتے ہیں۔ تو ایسے دوستوں سے اجتناب کریں جو کہ اچھے موسم کی طرح ہیں، یعنی آپ کے حالات اچھے چل رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ہیں، نہیں حالات اچھے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے وہ ڈاج کروا کے پرے ہو جاتے ہیں اور آپ کو مشکل میں مصیبت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ میرا بیٹا اس کے اوپر مورل سٹوری جو ہے ایز اٹ از آپ کو مل جائے گی۔ اے فرینڈ ان نیڈ از اے فرینڈ ان ڈیڈ، اصل میں جو آپ کا مصیبت میں دوست ہے وہی آپ کا بہتر دوست ہے۔ ریڈ کرتے ہیں میرا بیٹا۔ once there lived two friends in a village، دو دوست رہتے تھے گاؤں میں۔ they were fast friends، بڑے فاسٹ فرینڈس تھے، بڑے قریبی دوست تھے۔ and claimed to be sincere to each other، دعویٰ کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں وہ۔ one of them was strong، ایک ان میں بڑا اسٹرانگ تھا، طاقتور تھا۔ ایکٹیو تھا and tall، لمبے قد کا تھا۔ while the other was short، جبکہ دوسرا جو تھا بیچارہ وہ شارٹ قد کا تھا، چھوٹے قد کا تھا۔ frail، کمزور تھا and thin، اور لاغر تھا۔ one day، ایک دن they embarked upon a journey، ایک جرنی پہ وہ روانہ ہو گئے to try their luck، اپنی قسمت کو آزمانے کے لیے۔ when they were making their way، جب وہ گزر رہے تھے through a jungle، کسی جنگل میں سے، they saw a bear، تو انہوں نے کیا دیکھا؟ ایک بیئر دیکھا، ایک ریچھ کو دیکھا coming towards them from a distance، جو کہ ایک فاصلے سے ان کی طرف چلا آ رہا تھا۔ they were stunned، ہکے بکے رہ گئے، چکرا کے رہ گئے with fright، خوف سے۔ اب کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو بڑے قد کا ہوگا وہ تو بھاگ کے اپنی جان بچائے گا بیچارہ، اور جو رہ جائے گا اس نے ایک اسکیم لگانی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ the tall friend، وہ جو لمبے قد کا دوست تھا، without showing any concern، بغیر کسی پرواہ کو ظاہر کیے ہوئے for his friend، اپنے دوست کے لیے، ran، بھاگا، climbed up a towering tree، ایک بڑے لمبے سے درخت پہ وہ چڑھ گیا، and concealed himself in the branches، اور برانچز میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ he did not stop، وہ نہیں رکا to help his friend، اپنے دوست کی مدد کرنے کے لیے in the plight، اس مشکل گھڑی میں، اس مشکل وقت میں۔ The other friend found himself quite helpless، جو دوسرا دوست تھا اس نے آپ کو بڑی پریشانی میں پایا، بڑی تکلیف میں پایا، helplessness میں پایا۔ in the predicament، اس مصیبت میں۔ although he was short of height، اگرچہ وہ شارٹ تھا ہائٹ میں and strength، اور طاقت میں۔ he was very wise، بڑا عقل مند قسم کا انسان تھا and quick at wits، اور بڑا ذہین بھی تھا۔ a clever idea flashed through his mind، ایک کلیور قسم کا آئیڈیا، ایک چالاک قسم کا آئیڈیا اس کے دماغ میں گونجا۔ the saying of some sage، ایک حکیم کی، ایک دانا کی جو ایک حکمت بھری بات تھی، کال تھا، وہ گونج گیا اس کے کانوں میں۔ reverberated in his mind، اب یہ والی جو بات ہے آپ انورٹڈ کامز میں کریں گے اگر پریزنٹ لا رہے ہیں۔ the bear، ایک جو ریچھ ہوتا ہے، does not touch a corpse، ایک لاش کو وہ کبھی بھی نہیں چھوتا ہے۔ he lay flat، وہ سیدھا لیٹ گیا on the ground، زمین پہ۔ immediately، بڑی جلدی سے۔ as the bear approached him، جیسے ہی وہ بیئر اس کے قریب آیا، he stopped breathing، اس نے سانس کو سادھ لیا، روک لیا، and pretended to be dead، اور کیا بہانہ کیا کہ وہ کیا ہے؟ مردہ ہو گیا، مر چکا ہوا ہے۔ the bear felt him with its snot، smelt him all over، ارد گرد اس کو اس نے سونگھا۔ considered him to be dead and went away، اور سمجھا کہ یہ مرا ہوا ہے اور چلا گیا۔ when it was quite gone، جب وہ جا چکا ہوا تھا، the other friend descended from the tree، دوسرا دوست درخت سے وہ نیچے اتر آیا، and jocularly، دل لگی سے inquired of his friend، اپنے دوست سے پوچھا what the bear had whispered in his ear، کیا اس نے بات کی تھی اس کے کانوں میں، سرگوشی کیا کی تھی۔ آگے سے وہ جواب دیتا ہے it gave me the advice، اس نے مجھے نصیحت کی ہے۔ his companion replied never travel with a friend، ایسے دوست کے ساتھ کبھی مت سفر کرنا who deserts you، جو چھوڑ دیتا ہے تمہیں at the approach of danger، کسی بھی خطرے کی، کسی بھی پریشانی کی حالت میں آتے ہی۔ misfortune test the sincerity،
अब फ्रेंड्स बदकिस्मती ही जो होती है वो दोस्तों की सिंसियरिटी को टेस्ट करती होती है. He decided not to travel with his selfish friend. अपने खुदगर्ज दोस्त के साथ उसने फैसला किया कि वो नहीं जाएगा कहीं भी anymore मज़ीद and continue his journey alone. और वो क्या करेगा, अकेला ही वहाँ पे उसका सफ़र को जारी रखेगा. ले मेरा बेटा, ये मॉरल स्टोरी भी हमने डिस्कस कर ली. स्टैंडर्ड कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. बस आपको लेंथ का ध्यान रखना है कि एक पेज पूरा हो जाए, उसके ऊपर चलना है, पास्ट में लिखनी है. मॉरल स्टोरी का नेम लिखना चाहते हैं ऊपर तो लिख लें. मॉरल लेसन लाजमी लिखना होता है, हर लेक्चर में मैंने आपसे ये बात की हुई है. इसके साथ हमारा फर्स्ट ईयर का फ़िलहाल का सेगमेंट ख़त्म होता है. उम्मीद है मेरी तरफ से मैंने अपने आप बच्चों के लिए हर चीज़ को आसान करने की कोशिश की है. रीडिंग खुद की है, तमाम रीडिंग्स मैंने खुद की हैं मेरा बेटा. क्यों की हैं? ताकि आपको समझ आए. शॉर्ट क्वेश्चन से लेकर एक्सप्लेनेशन तक मैंने आपके सामने की हैं. शॉर्ट स्टोरीज़ भी थी, वो भी मैंने डिफ़ाइन की. एक एक वर्ड के मीनिंग को डिफ़ाइन किया. एक एक वर्ड के जो है डिफ़िकल्ट मीनिंग्स जो थे, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो रहे थे, कॉनोटेटिवली, डेनोटेटिवली, इन तमाम चीज़ों को मैंने डिस्कस किया. नंबरिंग वाइज किया, इंट्रोडक्शन दिए मैंने आपको ताकि आप उनको समझें. नंबर वाइज मैंने आपको एक एक चीज़ खोल के बयान की मेरा बेटा, ताकि इन चीज़ों में से आपका कोई नंबर लूज़ नहीं होने चाहिए. अब जिस बच्चे ने भी आप में से इस एफर्ट को किया है, उसने अपने सिलेबस को प्रिपेयर किया है. और अभी तक अगर उसने नहीं किया, वो एफ़र्ट करे, मेहनत करे. साल पूरा उसके पास वक्त पड़ा है, उसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह. हर वक्त हम यहाँ पे इदारे में मौजूद हैं, हमसे रब्ता कर सकते हैं किसी चीज़ को समझने में, किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए. ठीक है, तो ये लिटरेचर हमने पढ़ा थ्रू आउट. पोइम्स पढ़ी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने हाफ़ पढ़ाई हैं आपको. इसके बाद हाफ़ शॉर्ट स्टोरीज़ अभी रहती हैं, तो वो टाइम स्पैन के मुताबिक क्या होता है आगे वैसे देखा जाएगा. फिर उसके बाद उनको शुरू किया जाएगा. प्लेज़ रहते हैं हमारे अभी, और एक दो पोइम्स हमारी रहती हैं. उम्मीद है आप सब ने इस सफ़र को जो है वो समझा होगा, एंजॉय किया होगा. उन चीज़ों को जो है एक्सप्लेन जो मैंने की हैं, उसमें मैंने कोई किसी किस्म के मुगालते को नहीं छोड़ा, एम्बिग्विटी को नहीं छोड़ा है. मैं उम्मीद करता हूँ मेरा बेटा अब आप भी इसी तरह सिंसियरिटी से अपने काम को करेंगे. बहुत शुक्रिया मेरा बेटा. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.